اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، جی کے ویلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا وغیرہ میں مختلف شخصیات کے جو مجسمے نصب تھے ان کو گرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک جو موومنٹ ہے اس کے خلاف جاری ہے۔ جارج فلوئڈ کو جو نامی ایک سیاہ فام شخص تھا، اس کے قتل کے بعد یہ جو مہم ہے یہ جاری ہوئی تھی، یہ جو تحریک ہے، تو اس کا نام بلیک لیوز میٹر پروٹیسٹ رکھا گیا ہے۔ یعنی جو کالے لوگ ہیں، سیاہ فام لوگ ہیں، ان کو ان کے جینے کا حق دیا جائے۔ وہ بھی انسان ہے، کہ وہ جانور نہیں ہے۔ لیکن جارج فلوئڈ کے قتل سے اور یہ جو مجسمے گرانے سے ان کا آپس میں کیا دونوں کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا جو امریکہ میں کرسٹوفر کولمبس کا جو مجسمہ ہے اس کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اسے بحفاظت میوزیم میں اس کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے جو یہ کرسٹوفر جو کولمبس کا جو مجسمہ تھا یہ 1883 عیسوی سے وہاں پر نصب تھا امریکہ میں، لیکن اچانک کیا ہوا کہ اس کو وہاں سے ہٹانے کی ضرورت پیش آئی، اور کیوں لوگ کولمبس کے مجسمے کو ڈھانے کے پیچھے پڑ گئے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس کو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی ریزن ایک ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ ہے کرسٹوفر کولمبس کا، کیونکہ جو امریکہ کے جو آبائی باشندے تھے ان کو ریڈ انڈین کہا جاتا تھا، یا انڈیجینیس پیپلز بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو جو ریڈ انڈین تھے تو یہ پہلے وہاں موجود تھے جب یہ کرسٹوفر کولمبس وہاں پر پہنچا۔ یہ ایک اطالوی سیاح تھا، تو اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے وہاں کے لوگوں کو غلام بنانے میں اور وہاں کے لوگوں کی قتل و غارت میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا کرسٹوفر کولمبس نے۔ تو اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک قاتل ہے، اس نے بہت زیادہ لوگوں کا جو خون بہانے میں اس کا کردار ہے، تو لہٰذا ایسے شخص کا جو مجسمہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ایک آدمی ہے، اس کا نام جان سیٹر ہے، اس کا بھی مجسمہ، اس کے اوپر بھی غلاموں کی تجارت وغیرہ کرنے کا وہ الزام ہے، اس کا بھی یہ جو مجسمہ ہے اس کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کو بھی میوزیم میں منتقل کرنا پڑ گیا ہے۔ تو یہ جو تحریک ہے، جو جن لوگوں نے زمین کے اوپر ظلم کیا، بعد میں وہ بے شک اپنی قوموں کے ہیرو تھے، لیکن آج تاریخ نے بتا دیا ہے کہ جو بھی ظلم دنیا کے کسی بھی کونے پر ہو، کسی قوم کا فرد ہو کہ دوسرے کے اوپر کرے، تو ظلم ایسی چیز ہے جو ناقابل معافی ہے۔ تو اس سے ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا حمایتی ہوں یا اس کے خلاف ہوں۔ آئی ایم مسلم اور ان مائی ریلیجن، ان چیزوں کے لیے ہمارے مذہب میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم اسلام میں بت مجسمہ وغیرہ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو برطانیہ میں بھی یہ مظاہرے شروع ہیں، جس میں ونسٹن جو چرچل ہیں، جو برطانیہ کے جنگ عظیم دوم میں وزیر اعظم تھے، ان کا بھی مجسمہ گرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابھی یہ جو موومنٹ ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ ونسٹن چرچل کا کیوں مجسمہ گرایا جا رہا ہے، اس کے بیہائنڈ یہ ریزن ہے کہ ونسٹن چرچل نے جنگ عظیم دوم میں بہت سارے انسانوں کا جو قتل عام کیا تھا، جو امریکہ، برطانیہ وغیرہ سب لوگ اتحادی تھے جرمنی کے خلاف۔ اور نمبر 2، اس کے جو ونسٹن چرچل کے کچھ ایسے بیانات ہیں جس سے اس کے جو نسلی تعصب کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے ہندوستانیوں کے بارے میں اس کی یہ رائے تھی کہ جو ہندوستانی ہیں، اس کا اپنا بیان تھا کہ ہندوستانی یہ وحشی اور جنگلی لوگ ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس کا ایک اور بیان تھا کہ جو ہندوستانی ہیں وہ افریقیوں سے بہتر ہیں۔ مطلب اس کا یہ کہنا تھا کہ سیاہ فام بہت قابل نفرت قوم ہے، لیکن اس کے بعد جو انڈین لوگ آتے ہیں۔ ایسے بیانات کی وجہ سے ونسٹن چرچل کا جو مجسمہ وہاں کے لوگ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بلیک لیوز میٹر جو پروٹیسٹ ہے، یہ طریق پوری دنیا میں جتنے کرسچن کنٹریز ہیں اس میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ میں بھی جو وہاں پر مجسمہ ایک تاجر کا، اس کو بھی لوگوں نے گرانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کو بحفاظت انہوں نے میوزیم میں منتقل کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور دلچسپ میں بات بتاؤں گا کہ ایک بہت مشہور شخصیت جس کا نام میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بہت زیادہ لیوپولڈ ٹو کا جو مجسمہ ہے اس کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے اور اسے گرا دیا گیا ہے۔ لیوپولڈ ٹو کون تھا؟ یہ بیلجیم کا ایک بادشاہ تھا جس نے 1865 سے لے کر 1909 عیسوی تک بیلجیم میں حکومت کی تھی، اور اس نے اپنے دوران حکومت میں
جو اس کے اچھے کارنامے بھی ہیں اور برے کارنامے بھی ہیں۔ اچھا کارنامہ یہ ہے کہ جو بیلجیم کی جو موجودہ جو ترقی ہے اس کے پیچھے لیوپولڈ II کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ یہ بیلجیم کو ایک نیچے سے اوپر ہائٹ کے اوپر لے گیا تھا ترقی میں، اور لیکن یہ ترقی کیسے اس نے اپنے ملک میں یہ ممکن کروائی، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ کانگو جو افریقہ کا ایک ملک ہے، یہاں پر بیلجیم نے قبضہ کیا اور لیوپولڈ کے حکم کے اوپر لاکھوں جو کانگو کو جو افریقی تھے ان کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد جو باقی بچے کچے تھے ان کو غلام بنا کر بیلجیم میں لایا گیا اور ان سے انتہائی سخت محنت مزدوری والے کام کروائے گئے اور بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم و ستم روا رکھا گیا، بلکہ ان کو چڑیا گھر میں ڈال دیا گیا۔ تو بہت ساری اس کی ظلم کی دستانیں ملتی ہیں۔ تو اس کا جو مجسمہ نصب تھا، سب سے پہلے ایک آدمی اس کے اوپر پینٹ پھینکا، پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے دریا میں پھینک دیا، تو اس کا بھی مجسمہ بعد میں پھر انہوں نے وہاں سے نکال کر اس کو بحفاظت وہ میوزیم میں لے گئے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی یہ جو ان مجسموں کی کچھ سٹوری کہ کیوں یہ جو بلیک لیوز پروٹیسٹ میں ان کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں اور کیا ان کا تعلق تھا سیاہ فاموں کے ساتھ ان مجسموں کا۔ ظاہر سی بات ہے، اور ہمیشہ سے یہ آج تک بھی اگر آپ سفید فام لوگوں کو دیکھیں وہ ایسے ہی سیاہ فاموں سے نفرت کھاتے ہیں جیسے آج سے وہ 500 یا 600 سال پہلے نفرت کھاتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جارج فلوئڈ کا قتل بھی ایک اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ جن کا جو پروٹیسٹ ہے جو افریقن جو امریکن ہیں یہ بھی افریقہ سے غلام بنا کر لائے گئے تھے، لیکن آج کی دنیا اس دنیا سے تھوڑی مختلف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک میں نے دیکھا ہمارا مذہب اسلامی ہے جو ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، جس میں نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت ہے، نہ کوئی کالا گورے کے اوپر نسبت رکھتا ہے، نہ گورا کالے کے اوپر نسبت رکھتا ہے۔ وہی اللہ کے ہاں نزدیک اعلیٰ آدمی ہے جو تقوی میں بہت زیادہ اچھا ہے، جو تقوی میں آگے ہے وہ اللہ کے ہاں باقی تمام لوگوں سے وہ آگے ہے، جو تقوی میں پیچھے ہے وہ اللہ کے ہاں بھی وہ آدمی پیچھے ہے۔ اسلام کی جو رینکنگ ہے انسانوں کی وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے، نہ کہ نسب کی بنیاد کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیلا اور یہاں پر کسی جو نسل یا کسی نسب کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر میری آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اور آگے شیئر کرنا مت بھولیں۔ وما الا البلاغ المبین۔